25 سال کے بعد بسنت کا تہوار دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے. کارنامہ کیسے سر انجام پایا, یہ تمام تر تفصیلات اس میں بتائیں گے آپ کو. یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نے جو پتنگیں ہیں یا ڈور ہے وہ بیچنی ہے تو آپ کیسے لائسنس بنوا سکتے ہیں جو گورنمنٹ کی جانب سے اپروو کیا جاتا ہے, اور ایس او پیز کیا رکھے گئے ہیں اور ان کے پیچھے کیا وجوہات تھی. یہ تمام تر تفصیلات اس میں بتائیں گے. میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک. پریزیڈنٹ میرے ہمراہ موجود ہیں شیخ شکیل صاحب, آل پاکستان کائٹ ایسوسیشن کے. بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس کارنامے کو سر انجام دینے کے پیچھے کتنی جد و جہد تھی اور یہ کس کی وجہ سے کیسے یہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو سٹی 42 کا بہت آبھاری ہوں جی. انہوں نے فقتاً کائٹ فلائنگ کے لیے بہت کام کیا ہے, اور جبھی بھی سٹی 42 کو یاد کیا اور سٹی 42 جو ہے وہ سر فہرست رہی. آج اگر کائٹ فلائنگ کا نام اگر آپ کی زبان پر ہے, ملک کے اندر کائٹ فلائنگ کا نام لیا جا رہا ہے, تو سٹی 42 کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس کے اندر. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کیسے 25 ایئرس کے بعد جو ہے یہ بات ہوئی, تو اس میں ہمارے ایک چیئرمین ہے گوگی ملک صاحب اور وائس چیئرمین ہے عمیر مسعود صاحب. یہ لوگ کینیڈین ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے پاکستان میں آ کر ایک بسنت اناؤنس کی پشاور کے اندر. میں آپ کو صرف ابھی سے ڈیمو دے رہا ہوں کہ یہ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. میں عرصہ 1.5 سال سے وہ کام کر رہے تھے اس کے اوپر. تو انہوں نے یہاں بسنت کی اور اس کے بعد ہائر اتھارٹیز کے پاس جا کر انہوں نے وہ بسنت دکھائی کہ یہ ہم نے کام کیا ہے, اس کو ایسے لے کے چلے ہیں, آپ بھی اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے. تو لاہور کی ایک ثقافت ہے, ہم اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اجاگر بھی ہوگا اور ہر چیز اپنی وہی ڈومین میں آ جائے گی جو پہلے 2000 سے پہلے میں کام ہوتا تھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. اس پہ ڈور کا ایک بہت بڑا ایک المیہ تھا, پھر آپ کی کائٹ کا بھی تھا, گڈے کا بھی تھا, کیونکہ ان کے جتنے بڑے سائز بنتے گئے اتنی ہی ڈور موٹی جو ہے وہ یوٹیلائز ہوتی رہی. اسی وجہ سے پھر وہ پرابلم بھی کریٹ ہوئی. کچھ پرابلم ویسے کریٹ ہوئی, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بڑی اپنی افادیت لی کہ لوگوں نے گلے کاٹنے شروع کر دیے اور ایویڈنس میں ڈور ڈال کے چلے جاتے تھے. اور یہ بہت ساری چیزیں پولیس کو اور ہماری جو 1122 ریسکیو ہے اس کو بھی پتہ ہے, اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوئیں. اب جب ہم لوگ وہ جو مافیا تھا, یہ جو مافیا تھا جو یہ کام کر رہا تھا, اور اس کے پیچھے اور بھی وجوہات بھی تھیں. وہ وجوہات یہ تھیں کہ ان کی 40,000 روپے کی چرخی جو ہے وہ بک رہی تھی, ان کی 25,000 روپے کی رقم بک رہی تھی. 12 پتنگیں ہوتی ہیں رقم کے اندر, وہ بک رہی تھی. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاہور کی ثقافت جو ہے وہ دوبارہ آئے واپس. ہم نے ایک یہ ایونٹ جو تھا اپنے برادر ملک جو ہیں ہم نے ان کو بھی دے دیا, اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوئیں. انہوں نے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی. انہوں نے اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو انڈیا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ سننے میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 7-8 بلین کا جو کاروبار تھا یہاں سے شفٹ ہو کے ادھر چلا گیا تھا. تو اس میں کتنی صداقت ہے, اور اگر یہاں جیسے آج لاہور میں کھولی جا رہی ہے بسنت, پورے ملک میں کھول دی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے کتنا بزنس ہمیں مل سکتا ہے؟ دیکھیں, میں 2024 کی بات کروں گا. جو پہلا ایونٹ انہوں نے انڈیا نے گجرات میں کیا, اس میں انہوں نے $6.5 بلین کا کام کیا. تو اس وقت کے موقع کے اوپر جو ان کا وزیر اعظم جو تھا اس نے کہا کہ میں نے اس کو 10 بلین سے اوپر لے کے جانا ہے. تو 2025 میں انہوں نے جب یہ اس کو دوبارہ ری شیڈول کیا تو انہوں نے $11.95 بلین کا وہاں بزنس کیا انہوں نے. تو اس سے ان لوگوں کو اب بھگڑ مچ گئی ہے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان کے اندر وہی بسنت جو ہماری بالکل زمین بوس ہو گئی تھی وہ کیسے اب اوپر کے واپس آ رہی ہے. تو اس کا سارا کریڈٹ میں جو دوں گا وہ پہلے گوگی ملک صاحب کو دوں گا, عمیر مسعود صاحب کو دوں گا, اور اس کے بعد جو کریڈٹ آتا ہے وہ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم ان کو سلوٹ کیا, ہماری پوری ٹیم سلوٹ کرتی ہے. گوگی ملک بھی سلوٹ کرتا ہے اور عمیر مسعود بھی سلوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے 2.5 کروڑ عوام کا دل جیت لیا ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی. اسپوکس پرسن موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور عقیل صاحب بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں, ایک تو مجھے وہ بھی بتا دیں کیا کیا ایس او پیز ہیں اس کے, اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, جو ڈور رکھی گئی ہے اس کی پیچھے کیا وجہ تھی, اور جو سائز ہے گڈے کا اس کے حوالے سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عقیل شیخ ہے, اور سب سے پہلے میں سٹی 42 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً جو ہے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایس او پیز کے اوپر میں بات کروں گا کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایس او پیز جو ہے جو ڈیفائن کیے ہیں وہ یہ ہے کہ 1.5 توا گڈا ہے اور 60 کی پتنگ ہے اور 9 پلائی ڈور ہے, جو کہ ہم نے ایس او پیز میں جو ہے نا اس کو اوکے کروایا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈور وہی ہے؟ جی اس سے یہ ہے کہ اس کی جو ریشو جو بنائی گئی تھی وہ 2.5 کاؤنٹ سی, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا وزن جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.75 kg جو ہے نا جو اس کو وزن اٹھا سکے گا اس کو میئرمنٹ کی گئی تھی اس کے ساتھ. اور جو گڈے کا تھا اور پتنگ کا تھا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1.5 توا اور 60 کی پتنگ ہے, اس سے بڑی کی اجازت نہیں ہے. اور یہ اس کو لازم اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ جو آپ کی اس ٹائم جو کمیونٹی جو پہلے والی تھی, جو 99 سے پہلے والی تھی, وہ یہ اس چیز کو زیادہ امپلیمنٹ کرتی تھی. لیکن اس کے بعد جو پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ جی ڈور موٹی ہوتی گئی, بڑی پتنگ ہوتی گئی, تو اس کو نگلیکٹ کرنے کے لیے یہ ایس او پیز بنائی گئی. اور خاص طور پہ جو مین ایس او پیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے راڈ کے اوپر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, اور ہماری ایسوسیشن اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے راڈ بانٹ بھی رہی ہے, اور مختلف جو ہے ایریاز میں ہم نے اسٹال بھی لگائے ہیں, موچی دروازہ, بھگوان پورا, اور پھر گورنمنٹ کی خواہش کے اوپر ہم نے موچی دروازہ دوبارہ اسٹال لگایا تھا, اور لوگوں کو راڈ بالکل فری. روڈ جو لگاتے ہیں بائک کے اوپر اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. جی بالکل. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بالکل یہ فری آف کاسٹ بانٹے گئے ہیں ایسوسیشن کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بائک پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اگر آپ کو اپنی سیف سائڈ چاہیے تو جو بھی چیز آئے گی, چاہے وہ ڈور ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو وہ آپ کو اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی راڈ چاہیے جو کہ اس کو وہ روکے. تو راڈ جو ہے جو ہم نے بنائے ہیں وہ اسی وجہ سے بنائے گئے تاکہ آپ اپنی جان بچا سکیں. اور بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ایس او پیز رکھے ہیں ڈور اور جو گڈے کا سائز ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حادثات میں کمی آئے گی یا بالکل ختم ہو جائیں گے؟ بالکل 100% میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بھی سائز رکھا گیا ہے یہ ایک وہ نارمل سائز ہے جو کہ ہر چھوٹا بڑا آرام سے اڑا سکے گا. اور خاص طور پہ کائٹ کے اوپر جو میں تو یہ کہوں گا کہ جو کائٹ ہے وہ آپ اگر آپ اس کو بڑی کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ کی ڈور ہے, دھاگا ہے, جو کہ جس نے کنٹرول کرنا ہے آپ کی جو اسٹرینتھ جو ڈور کی ہوتی ہے نا اس کو کم آپ نے کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ جب اگر باڈی کو لگے گی تو وہ فوراً ٹوٹ جائے گی, اس کی وجہ سے پھر نقصان بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. دیگر جو ایسوسیشن کے ممبران ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اب بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, جب یہ بند ہوا تھا یہ تہوار تب آپ کی فیلنگ کیا تھی, اور اب 25 سال کے بعد دوبارہ اس کو کھول دیا گیا ہے, اب کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ السلام علیکم. میں آپ سب کا C42 کا مشکور ہوں. آپ نے جتنے کویسچن کیے ہیں, جہاں تک بات رہے گی پہلی تو بات میں ادھر ہی ختم کر دیتا ہوں. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. ہماری گورنمنٹ ہمارے پنجاب کے خاص طور پر جو ان سے باسی ہیں لاہور, یہ وہ ایک تہوار تھا جس میں امیر سے لے کر غریب لوگ آپس میں خوشیاں بانٹتے تھے, اور سب بہت اچھے طریقے سے. یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو ضد لگا کر ہم لوگوں نے انا کا مسئلہ بنا کر اس تہوار کو بڑوں نے گن ڈال دیا, بچوں نے خراب کر دیا. اور اس کے ساتھ کیونکہ باپ کا بڑا کردار تھا گورنمنٹ کا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کرتے, اور کم سے کم اس کی سہولت کے لیے, اور خاص طور پر پاکستانیوں سے خوشیوں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بہت پیچھے ہیں, ان کو خوشیاں بانٹیں, ان کے دل جوئی کریں اور ان کو صراط المستقیم پر لے کر آئیں, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم مان کر چلیں. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ بڑی بہترین بات کی ہے.
آپ بتائیے گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں، اب آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ آخری دفعہ آپ نے جب بسنت منائی تھی وہ تقریباً 2001 میں منائی ہوگی یا اس سے بھی پہلے، تو تب سے اب دوبارہ کھولی ہے، اب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم. پہلے تو میں سٹی 42 کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ بلایا. بعد یہ ہے کہ بہت اچھا شوق تھا، بہت انجوائے کرتے تھے، بڑا ہی سیٹ اپ تھا، فیملیز ملتی تھیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، کھانا پینا چلنا، شغل میلہ کرنا، یہ چیزیں نا ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اور اس چیز کو آج جو ان سے نا مس کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں نا ہر چیز کا حل ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. موٹر سائیکل کے اوپر اتنے حادثے ہوئے ہیں، وہ بند تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ چند افراد کا حادثہ ہوا جس میں سے کچھ مرڈرز ہیں، وہ ایکسیڈنٹ نہیں مرڈرز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیز لوگ مافیا فائدہ اٹھا رہے تھے اس کا. تھرو آؤٹ اگر بائک کے اوپر راڈ لگ جاتا ہے نا تو میں کہتا ہوں جو مرضی اڑاؤ. بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جب راڈ لگ جائے گا پھر تو کوئی چیز بچے گی نہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نہ یہ کرتے ہوئے، اور اب جب دوبارہ سے بسنت کھل رہی ہے تو اب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو سٹی 42 کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ آئے ہمارے پاس. شوق کرتے ہوئے ہمیں نا تقریباً مجھے شوق کرتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، اور الحمدللہ چھوٹی عمر میں ہی شوق کرنا شروع کیا تھا. اچھے سے اچھے پلیئرس کے ساتھ پیچ بھی لگائے. اچھا. اور اب تو ہم بہت خوش ہیں، ہم پھر اسی پوائنٹ پر آ رہے ہیں جو ان سا پہلے ہم شوق کرتے تھے، اب دوبارہ اسی طرح شوق کریں گے. چھت کے اوپر اپنے گڈی اڑائیں گے اور بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے. اور پہلے بھی اسی طرح کرتے تھے، اچھے سے اچھے پلیئرس کے ساتھ دوبارہ سے پیج لگائیں گے. مزہ آئے گا ہم لوگوں کو بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے جی. نوجوان جو ہیں وہ بھی اس کی طرف آ رہے ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے لائسنس گورنمنٹ کا حاصل کرنا ہے کہ جس سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو وہ تفصیل بھی عامر بھائی یہاں پر ہیں، ایسوسیشن کے ممبر ہیں، اسپوکس پرسن ہیں یہ بھی. اچھا بتائیے گا یہ جو آپ نے لائسنس پکڑا ہوا ہے یہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کوئی بنا سکتا ہے، کتنی قسم کے ہیں یہ بھی بتائیے. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ ایک اویئرنیس عوام کو دے رہے ہیں. اچھا جی، یہ بیسکلی ای بیز پنجاب کے نام سے پورٹل ہے جو گورنمنٹ کا ہے. آپ گوگل پہ اس کو سرچ کریں، وہاں پہ جب آپ انٹر ہوں گے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں. اس میں 4 آپشن آ جائیں گے. ایک سیلر کی ہے، ایک مینوفیکچر کی ہے، ایک ٹریڈر کی ہے اور ایک ایسوسیشن کی ہے. یہ ٹوٹل 4 یہ ایسوسیشن کا ہے جی. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل کیمرے میں دکھا یہ دیکھیں جی، یہ ایسوسیشن کا ہے جی. اس کی فیس جو سرکاری ہے وہ صرف 5,000 روپے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سیلر کا ہے، سیلر کا بھی دکھا دیں جی. یہ اس کی فیس 1,000 روپے ہے. آپ جو مٹیریل آپ نے مارکیٹ سے یا کسی رجسٹرڈ پرسن سے خریدا ہے وہ اس سے لے کر جو آپ ایڈریس دیں گے اس کے اوپر سیل کریں گے. اسی طرح یہ ٹریڈر کا ہے، اس کی بھی فیس 1,000 روپے ہے. اور یہ آپ ایز اے ٹریڈر کہ آپ نے ایک جگہ سے مال لے کر دوسری جگہ شفٹ کر کے جو ہول سیل کا کام کرنا ہے اس کے لیے. یہ مینوفیکچر کا ہے. ٹھیک ہے. یہ چوتھا لائسنس ہے، یہ مینوفیکچر کا ہے. اس کی کتنی؟ اس کی بھی 1,000 فیس ہے. فیس سب کی 1,000 ہے، صرف ایسوسیشن کی جو ہے وہ 5,000 ہے. اب اس کا جو طریقہ کار وہ بہت آسان ہے. یہ بار کوڈ اس کے اوپر دیا ہوا ہے. اس بار کوڈ کے تحت ابھی آپ اس کو QR کوڈ سے اسکین کریں گے، میری ساری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے اوپر کہ یہ محمد عامر رفیق شیخ نے لیا ہے، اس کی یہ فیس پے کیا ہے، یہ اس کا ID کارڈ نمبر ہے، یہ پراپر ایڈریس ہے اور یہ اس کا CNH. اس میں بیچنے والے جو ہیں یا ہول سیلر ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ وہ کسی کو چیک بھی کرنا چاہے تو کر سکتے. اگر اب میں نے کوئی گڈا بنوا کر اس کو سیل کرنا ہے، میں نے یہ بار کوڈ کا اسٹیکر اس کے اوپر گڈے کے اوپر لگا دینا ہے. وہی اسٹیکر جو ہے مینوفیکچرنگ کا وہ ڈور کے اوپر لگوانا ہے. اور وہ جب میں سیل کروں گا تو وہ جو مجھ سے لے کے جا رہا ہے وہ اس کو اسکین کر کے ویریفائی کر سکتا ہے کہ یہ آتھورائز پرسن ہے. یہ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اور بہت ہی اعلیٰ کام کیا ہے جس سے آپ کو گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ رجسٹرڈ ہو کر یہ ورکنگ کر رہے ہیں.
کل کو کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے, کوئی 2 نمبر کام کرتا ہے, اس کو ویریفائی کرنے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں, یا ایس او پیز کے مطابق نہیں چلتا, سزا دینے میں بہت آسانی ہو جائے گی. یہ کتنا ٹائم لگتا ہے پروسیس سر؟ میں؟ یہ گورنمنٹ, آپ یہ دیکھیں کہ میں جس وقت یہ اپلائی کر رہا تھا نا, تو میں نے 2 لائسنس ابھی اپلائی کیے تھے, تو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کال آ گئی تھی کہ جی سرویئر کی, کہ جی ہم نے آپ کی جگہ کو سروے کرنا ہے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں جی 3 اپلائی کر رہا ہوں, تو تیسرے کا بھی ویٹ کریں, تو پھر ایک دفعہ ہی آ کے آپ سروے کر لیجیے گا. تو وہ اسی دن سروے کے لیے ٹیم آتی ہے, وہ دیکھتی ہے. جی بالکل, ٹیم آئی ہے, انہوں نے میرا آئی ڈی کارڈ چیک کیا ہے, میرا ایڈریس چیک کیا ہے, اور میری لوکیشن لی ہے. پھر وہ چیک کرتے ہیں کوالٹی بھی آپ کی جو چیزیں ہیں. جی انہوں نے پھر تصویر لی ہے میری اور مقام کی, تو اس کے بعد وہ چلیں گے. اس کے بعد یہ اس کے بعد بھی, اس کے دوران بھی چیکنگ کے لیے وہ آ سکتے ہیں نا جب مرضی؟ جی بالکل. دیکھیں, اس کو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب میں اب مینوفیکچرنگ سٹارٹ کروں گا نا, تو میں اپنی ٹیم سے رابطہ کروں گا کہ جناب میں نے مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی ہے, آ کے آپ چیک کر لیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو گورنمنٹ میں جس کو ایس او پیز میں نہ شامل کے خلاف ہو رہی ہو. اگر وہ مجھے کہیں گے جی یہ چیز نہیں ہے, یہ شامل کر لیں, یہ پیچھے کر دیں, ہم وہی کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ لائسنس کیسے بنایا جاتا ہے. بھائی آپ بھی ایسوسیشن کے ممبر ہیں, مجھے بتائیے گا آپ نے لائسنس کے لیے اپلائی کر لیا, بنا لیا اس لائسنس؟ جی شکریہ پہلے تو آپ کا, آپ نے بلایا سب کو. جی ابھی دے دیا جی بننے کے لیے انشاءاللہ جلد. میرا خیال ہے 2-3 دن میں ہمارا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ایز اے ٹریڈر یا پھر سیلر؟ دونوں, ٹریڈر بھی اور سیلر بھی. ٹھیک ہو گیا دونوں. تو اب کیسے دیکھتے ہیں 6, 7 اور 8 کو جب بسنت منائی جائے گی تو لوگوں کا رجحان کتنا ہوگا, اور سیل بھی کافی زیادہ ہوگی میرا خیال ہے؟ جی ایسے ہی ہے جی, سیل تو ڈیفینیٹلی پورا لاہور ہے, پورے لاہور نے خریدنا ہے, اور سب نے اس کو جوش و خروش کے ساتھ منانا ہے. میرا خیال ہے آپ بھی منائیں گے. انشاءاللہ ضرور. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہاں پہ جائیں, اور بلکہ جو دوسرے شہروں کے دوست احباب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور آ کے منائیں, تو آپ سے بھی رابطے کر رہے ہوں گے لوگ؟ سر بہت زیادہ باہر سے جون سے ہیں وہ بھی, بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ یہ آل کائٹ فلائنگ ایسوسیشن جو ہے, آپ اس کی چھت پہ آ کے ہمارے ساتھ اس کو کوریج بھی کریں اور بسنت بھی انجوائے کریں. جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے یہاں پہ, ان کے ساتھ بسنت بھی منائیں گے. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کریڈٹ جو زویب بٹ ہیں ہمارے جو اینکر ہیں, تو ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے. یہاں پر جو ممبر موجود ہیں وہ بھی اس چیز پہ فرسٹ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں. زویب بٹ صاحب, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے وہ کیلنڈر میں چیک کریں, اس میں ایز اے ممبر ان کی تصویر شامل ہے. یہاں میرے گھر کے اوپر میرا خیال ہر سال کوئی 4 سے 6 پروگرام, چیمبر میں پروگرام, انہوں نے سڑکوں پہ گھوم کے لوگوں سے جو اویئرنیس اکٹھی کر کے موبلائز کرتے رہے ہیں کافی چیزیں, اور وہ اوبلائز بھی کرتے رہے, موبلائز بھی کرتے رہے. انہوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے جس کا آپ بتا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایفرٹ جو تمام بھائیوں کی ایفرٹ ہے, لوگوں کی ایفرٹ ہے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے جو گورنمنٹ نے اس چیز کو کیا ہے, اور بچے بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے. بتاؤ, آپ نے پہلی دفعہ بسنت کا تہوار دیکھنے لگے ہوگے, آپ کو اجازت تو نہیں ویسے ملی ہے ابھی تک بسنت منانے کی, اڑانے کی, لیکن تہوار کے طور پہ کیسے دیکھتے ہو؟ مزہ آئے گا؟ کیا دیکھتے ہو آپ؟ میں اس تہوار کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں اڑا تو نہیں سکتا, لیکن میں اپنے پاپا کے ساتھ اس تہوار کو انجوائے ضرور کروں گا. کوئی رشتہ دار بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ, آپ کے کزن بھی آئیں گے, ان کے ساتھ دوستوں کو بھی بلاؤ گے؟ ہاں جی, میں ضرور بلاؤں گا تاکہ ہم مل کے انجوائے کریں. انجوائے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے عید کا تہوار ہوتا ہے, اسی طرح جو بسنت کا تہوار ہے اس کو منانے کے لیے تمام لوگ ایکسائٹیڈ ہیں, اور یہی امید کر رہے ہیں کہ یہ بسنت بھی اچھے سے گزرے گی اور کسی کا جانی نقصان یا کوئی حادثہ رونما نہیں ہوگا. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.